السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں اجمل جامی آفیشیل۔ آج بدھ ہے 4 فروری 2026، جب یہ خاکسر علیہ صبح آپ سے مخاطب دو بڑی اہم خبریں۔ ایک تو یہ کہ امریکہ نے ایران کا ایک اہم ڈرون جو اس کے بحری بیڑے کی جانب آ رہا تھا اسے مار گرایا ہے۔ بدلے میں فوراً ایران کی جو جنگی کشتیاں ہیں، چھوٹے جہاز ہیں، انہوں نے ایک اہم ترین امریکی شپ کو گھیرے میں لینے کی کوشش کی، اس کو روکنے کی کوشش کی، اور وہاں بحیرہ عرب میں جنگی ماحول بن گیا۔ اس کے بعد صورتحال ہے کیا، اس کے اوپر تفصیل سے بات ہوگی، کیونکہ یہ وہ موقع ہے جب کہ استنبول میں ایران کے ساتھ امریکہ کے مذاکرات ہونے کا امکان بھی پیدا ہو چکا ہے، لیکن وہاں سے بھی ایک نئی شرط ایران نے رکھ دی ہے۔ ایک تو مسئلہ یہ سب سے اہم ہے۔ دوسرا آج میں ذکر کروں گا جناب ارشد شریف شہید کا، ان کا جو قتل ہوا، عدالت نے جو فیصلہ سنایا کل، اس کے بعد یوں لگتا ہے کہ ارشد شریف کو ایک بار پھر سے شہید کر دیا گیا ہے۔ فیصلے میں کیا لکھا گیا، فیصلے کو کیسے نمٹایا گیا، اس کے اوپر حامد میر صاحب سے لے کے سی ایم سہیل آفریدی، وزیر اعلیٰ کے پی، انہوں نے کیا ٹویٹ کیے، بڑی دل دکھانے والی یہ داستان ہے، اس کا ذکر میں ضرور کروں گا۔ لیکن سب سے پہلے ذرا ایران کا میں نے ذکر شروع کیا تو یہ میں آپ سے عرض کروں کہ رائٹرز نامی ادارے نے صرف اس بات کی تصدیق کی رات گئے تک، اور پھر میں نے دیکھا ایکسیوس نامی ایک اور ادارہ ہے، نشریاتی ادارہ، جہاں پہ اس خبر کی تصدیق ہوئی۔ بعد میں چھوٹے موٹے ٹکرز اس سلسلے میں آئے، لیکن یہ جو خبر ہے ایکسیوس نامی ادارے کی اور رائٹرز نامی ادارے کی، یہ فل سٹیورٹ نے اور ادریس احمد نے یہ خبر فائل کی رائٹرز کے لیے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ یعنی منگل کا دن تھا جب امریکی فوج نے باقاعدہ ایک ایرانین ڈرون کو تاڑ کر نشانہ بنا کر مار گرایا، اور مارا کس سے؟ جو ان کا خطرناک فائٹر جیٹ ہے، جسے ہم F-35 کہتے ہیں، اس کے ذریعے ایک ڈرون کو مارا گیا ہے۔ ہوا کیا؟ ہوا یہ ہے کہ ایرانین جو ڈرونز ہیں، میں نے کچھ عرصہ پہلے جب ایران کی تیاریوں کا ذکر کیا تھا تو آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ غول در غول ڈرون جو ہیں وہ امریکی بحری بیڑے، جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے ابراہیم لنکن، جو بحیرہ عرب میں پارک ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ ٹرمپ نے کہا تھا 10 بڑی کشتیاں بھی وہاں موجود ہیں، اور حملے کی تیاریاں بھی پوری کر رہے تھے، لیکن بیچ میں مذاکرات کی کہانی بھی شروع ہو گئی تو معاملہ ٹلتا ہوا ہمیں دکھائی دیا۔ لیکن ایک بار پھر یہ کشیدگی کا پیدا ہوئی جو میں بیان کر رہا ہوں آپ کو۔ یہ ہوتا یوں ہے کہ جو ان کا ابراہیم لنکن بحری بیڑا ہے، اس کی جانب ان کا یہ ماننا ہے، ان کے ایک نیوی کے کپتان ہیں جن کا تعلق سینٹ کام سے، اس سلسلے میں ترجمانی کرتے ہیں، اس نے یہ بتایا، اس کا نام ہے ٹم ہاکنس، اس نے یہ تصدیق کی کہ جی یہ جو بحری بیڑا ہے امریکہ کا ابراہیم لنکن نامی، اس کی جانب ایرانین جو ایک ڈرون ہے جس کا نام شاہد 139 ہے، ایران نے اپنے ڈرونز کے نام رکھے ہوئے ہیں شاہد 139، یہ ڈرون جو ہے یہ فلائی کر رہا تھا ٹورڈز ابراہیم لنکن، اور ود انکلیئر انٹینٹ، اس کی انٹینشن ہمیں معلوم نہیں تھی، خطرہ محسوس ہوا اس سے کہ یہ بحری بیڑے کو ہٹ کر سکتا ہے۔ یاد رہے کہ ڈرون جب کسی شے کو ہٹ کرتا ہے، دفاعی نظام اگر ایکٹیو ہو جائے تو بڑا نقصان ہوتا ہے اس دفاعی نظام کا، اس لیے کوشش کی جاتی ہے اسے مینولی مار گرایا جائے، جیسے کہ پاک بھارت جنگ کے دوران بھی آپ نے دیکھا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ پھر ابراہیم لنکن سے یہ جہاز ہمارا F-35 اڑا جس نے اس ڈرون کو مار گرایا ہے۔ اس کی ان سیلف ڈیفینس، ہم نے اپنے دفاع میں، حق کے دفاع میں اس ڈرون کو مار گرایا ہے۔ ایرانین حکام نے اس سلسلے میں تبصرے سے انکار کیا، لیکن صورتحال پھر بدلتی ہے، اور جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بحیرہ عرب میں اگر استنبول میں مذاکرات کی کوششیں ہو رہی ہیں تو بحیرہ عرب میں جنگ کسی کیفیت دوبارہ بنی ہے۔ وہاں کیا ہوتا ہے اس ڈرون کے بعد، جو پاسداران انقلاب کی فورسز ہیں ان کے زیر استعمال بھی جنگی کشتیاں موجود ہیں جو گنڈ ہوتی ہیں، یعنی وہ آرمڈ ہوتی ہیں، ان کے اوپر اسلحہ موجود ہوتا ہے، فائر کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ تو یہ دوبارہ میں نے میڈیا کو کھنگالا تو معلوم ہوا، فارس نامی جو ایجنسی اس نے بھی تصدیق کی کہ IRGC یعنی پاسداران انقلاب کی 2 جو جنگی کشتیاں تھیں وہ نکلتی ہیں اور یہ پھر آبنۂ ہرمز میں پہنچ جاتی ہیں۔ یہ واقعہ جو پہلا پیش ہے بحیرہ عرب میں کھلے پانی میں، لیکن آبنۂ ہرمز جس پہ زیادہ اثر و رسوخ ایران کا ہے، ساتھ عمان بھی لگتا ہے، UAE بھی لگتی ہے، لیکن وہ واحد پٹی ہے 33 کلومیٹر چوڑی، جس کو ایران چوک بھی کر لیتا ہے، وہاں سے چونکہ دنیا بھر کے تیل کی سپلائی ہوتی ہے۔ تو پاسداران انقلاب نے ایک US مرچنٹ ویسل تھی جو وہاں سے گزر رہی تھی، بڑی تیزی سے گزر رہی تھی، اسے انہوں نے گھیرا، اور ان کے پاس اس وقت مہاجر نامی ڈرون بھی موجود تھے جنہوں نے سرویلنس کی اس کشتی کی۔ وہاں اوپر شاہد 139 نامی ڈرون یوز ہوا، یہاں مہاجر نامی ڈرون ہے جس کا استعمال کیا گیا، 7 جنگی کشتیاں بھی ہیں جنہوں نے اس جو مرچنٹ ویسل تھی اس کو روکا اور اس کو حکم دیا کہ یہ پارک ہو جائے اور رک جائے، آگے نہ بڑھے، سیز کرنے کا حکم انہوں نے دیا۔
اس کے بعد یہاں پہ جو امریکی ترجمان ہے وہ بتاتے ہیں کہ ہمارا پاس ہی ایک بڑا اہم جنگی جہاز تھا، جس سے اس بات کی بھی تصدیق ہوئی کہ صرف ابراہیم لنکن اس علاقے میں موجود نہیں بلکہ اس کا نام انہوں نے بتایا میک فال، وہ اسے موجود تھا جس نے اسے تیزی سے نکال لیا، اور ایرانین جو وہاں پہ موجود تھا کشتیاں، وہ اسے روکنے میں ناکام رہیں۔ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جب یہ ڈرون والا واقعہ ہے تو فوراً جو تیل کی قیمتیں عالمی منڈی میں وہ فی بیرل $1 اس میں اضافہ بھی ہو گیا۔ یہ گن بوٹس جو تھیں ان کو کام نہیں کرنے دیا گیا۔ اسٹینا امپریٹو نامی یہ ویسل مرچنٹ تھی جو گزر رہی تھی، جس کو میک فال نامی جنگی جہاز نے بحفاظت وہاں سے نکالا، لیکن وہاں کشیدگی کی صورتحال دیکھنے کو ملی۔ یہ عمان سے تقریباً کوئی 30 کلومیٹر دور یہ ویسل تھی جس کو انٹرسیپٹ کرنے کی کوشش کی ایران نے، اور یو کے جو میری ٹائم ٹریڈ آپریشن نامی ادارہ ہے اس نے اس کی تصدیق کی کہ ہاں عمان سے کچھ 30 کلومیٹر دور کا علاقہ بنتا ہے، لیکن امریکہ کا دعویٰ ہے کہ یہ ایرانین جو پانی کی حدود تھی اس میں داخل نہیں ہوئی تھی۔ ایران کا یہ ماننا ہے کہ یہ ہمارے پانی کی حدود میں داخل ہونے کی کوشش کری تھی، اس لیے اسے روکنے کی کوشش کی گئی۔ آپ نے ہرمز کا میں ذکر کر رہا ہوں جہاں بھی یہ واقعہ پیش آیا، ڈرونز اور کشتیوں کے ساتھ انہوں نے اس کو کوشش کی۔ ایران نے امریکی جہاز کو 2 بار ان کے مطابق نشانہ بنانے کی کوشش کی، جو پہلے ڈرون حملے کرنے کی کوشش کی، اس کو مار گرایا گیا۔ بہرحال اب یہ سب کب ہو رہا ہے؟ جبکہ میں نے آپ کو کل کے ویلاگ میں خبر دی تھی کہ استنبول میں مذاکرات کا میدان سج گیا ہے، جہاں ایران اور امریکہ کے بیچ مذاکرات ہوں گے، اور یہ ملٹی لیٹرل مذاکرات جس میں پاکستان، سعودی عرب اور ترکی کی حکومت جو ہے وہ بھی شامل ہے۔ تو یہ خبر ہم نے دی کہ پاکستان بھی اس کا حصہ ہے، امریکہ اسے آن بورڈ کر رہا ہے، تو اس کی تصدیق کل ہی پھر دفتر خارجہ نے کر دی، یعنی ہم نے جو خبر دی وہ درست ثابت ہوئی۔ تو آج ان مذاکرات کے حوالے سے جہاں بحیرہ عرب میں کشیدگی پائی گئی کچھ گھنٹوں کے لیے، وہاں اہم خبر یہ ہے کہ وہ جو صحافی جس کا میں نے کل ذکر کیا تھا، براک ریوڈ، ایکسیس کے لیے لکھتا ہے وہ، اس نے آج پھر دعویٰ کیا کہ ایران چاہ رہا ہے کہ مذاکرات یہاں سے استنبول سے شفٹ کیے جائیں اور یہ عمان لے جائے جائیں، استنبول میں مذاکرات نہ ہوں، اور ایران کی یہ بھی خواہش ہے کہ یہ مذاکرات بائی لیٹرل ہوں، یعنی امریکہ اور ایران کے بیچ ہوں، دیگر ممالک اس کا حصہ نہ بنے، اور یہ صرف جو یعنی نیوکلیائی معاملات ہیں اس کے گرد مذاکرات گھومیں، دیگر میزائل ٹیکنالوجی یا دیگر جو ایشوز ہیں اس کے اوپر بات نہ ہو۔ تو یہ ہے ایران کے اور امریکہ کے تعلقات اور وہاں بحیرہ عرب میں بنی صورتحال اور استنبول میں مذاکرات کی پیش رفت کے حوالے سے اہم خبر۔ میں جلدی سے اس معاملے کو اس لیے نمٹایا کہ میری خواہش ہے کہ میں جناب ارشد شریف شہید کا ذکر خیر یہاں ضرور کروں، مجھے بھی اتفاق رہا ان کے ساتھ کام کرنے کا، دنیا نیوز میں میرے وہ ڈائریکٹر نیوز رہے، اور مجھے یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ جب ارشد شریف شہید نے دنیا نیوز کو چھوڑا کسی اور چینل کو جوائن کیا، تو ان کا جو پروگرام تھا وہ مجھے ملا ان کے ایبسنس میں کرنے کے لیے، یہ میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے قیامت۔ ہم اکثر صحافی جو مڈ کیریئر ہے میرے جیسے، ان سب کے وہ استاد بھی رہے، ان کے ساتھ انہوں نے کام بھی کیا، بہت سیکھا ان سے، بہت لرن بھی کیا، اللہ ان کے درجات بلند کرے۔ دل بہت دکھی ہے آج صبح سویرے جب میں آپ سے مخاطب ہوں، کیونکہ رات گئے جب میں نے خبر تفصیل سے دیکھی، کورٹ بیٹ رپورٹرز نے رپورٹ کی، حامد میر صاحب نے بھی تبصرہ کیا، ثاقب بشیر نے بھی، دیگر نے بھی، تمام لوگوں نے اس پہ بات کی اور بنا لگی لپٹی بات کی۔ بات یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ اکتوبر 2022 میں کینیا میں جس طرح سے ارشد شریف شہید کا قتل ہوا، اور پھر دسمبر 2022 میں سپریم کورٹ نے اس کا سو موٹو لیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو۔ ایک آدھ رپورٹ بھی پیش کی گئی، کمیشن اور تحقیقات کے نام پہ بھی کہانی شروع ہوئی، لیکن ان کی جو والدہ محترمہ تھیں بزرگ، وہ بس انصاف مانگتے مانگتے وہ خود بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ پھر جو ان کی اہلیہ ہیں، ان کے وکلاء اور دیگر کی جانب سے، صحافیوں کی جانب سے بھی کچھ پٹیشنز تھیں، وہ پینڈنگ تھیں، تو یہ کبھی کیس ایکٹیویٹ ہوا ہی نہیں۔ اب جسٹس عامر فاروق صاحب جو وفاقی آئینی عدالت میں گئے ہیں، پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوتے تھے، ان کا یہ حکم نامہ ہے جو میں نے دیکھا ہے، انہوں نے کیس بند کر دیا ہے۔ اس لیے میں نے کہا نا کہ یہ انصاف ملنے سے پہلے ارشد شریف کو ایک بار پھر سے شہید کر دیا گیا، اور انہوں نے لکھا ہے اپنے فیصلے میں نے دیکھا پوائنٹ نمبر 19، 20 اور 21 میں لکھا تھا کہ پاکستان اور کینیا کے درمیان میوچول لیگل اسسٹنس کے معاہدے پر دستخط ہو چکے ہیں، اور دونوں حکومتیں اسی حساب سے اقدامات مناسب طریقے سے اٹھا رہی ہیں، مداخلت کی عدالت کو ضرورت نہیں ہے۔ یہ یاد رہے کہ سو موٹو تھا، تو ارشد شریف شہید قتل کیس کی جو سو موٹو کی درخواستیں تھیں تمام تر، وہ نمٹا دیتے ہیں۔ جو قوم کو دکھ ہوا اس میں ہم برابر کے شریک ہیں، صحافیوں کو جو دکھ ہے، جو گریف ہے، اس کا ہم احترام کرتے ہیں۔ لواحقین جو ہیں وہ مزید معاملات اگر ہوں تو عدالت سے رجوع کر سکتے ہیں، متعلقہ فارم پر جاری رکھے کارروائی تاکہ متاثر نہ ہو، یہ بھی جملے لکھے، متعلقہ فارم پہ اگر کوئی کارروائی جاری ہے تو ہم اس کو اس لیے ڈسپوز آف کریں کہ متاثر نہ ہو، اثر انداز نہ ہو،
تعزیت کر کے جج صاحب نے سادہ لفظوں میں اگر میں بیان کروں، تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے اس درخواست کو دفن کر دیا جو عرش شریف شہید کے حوالے سے. لیکن دو چار چیزیں اس میں بڑی اہم ہیں. اس میں سی ایم کے پی سہیل خان افریدی نے بڑا ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا کہ کیس تو آپ نے ختم کر دیا، نام ہمیشہ عرش شریف کا امر رہے گا. ان اندھیروں کا جگر چیر کے نور آئے گا، تم ہو فرعون تو موسیٰ بھی ضرور آئے گا. یہ انہوں نے ایک شعر بھی وہاں درج کیا، ان کی تصویر بھی لگائی سہیل خان آفریدی نے. حامد میر صاحب نے ایک بڑا فکر مند ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا عرش شریف شہید جو قتل ہے اس میں جوڈیشل انکوائری کی انہوں نے درخواست دے رکھی تھی. حامد میر صاحب نے، مجھے یاد ہے تمام صحافی نے اس پر دستخط بھی کیے، ان کے ساتھ عدالت بھی گئے حامد میر صاحب. ان دنوں ہم بھی وہاں جاتے تھے. تو انکوائری کے لیے حامد میر صاحب نے جوڈیشل انکوائری کے لیے ایک درخواست دے رکھی تھی. تو میر صاحب نے لکھا کہ 1 سال تک اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ درخواست زیر سماعت رہی. عدالت نے اس درخواست کے اوپر کہا کہ چونکہ کیس جو ہے وہ سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے، اس لیے ہم سماعت نہیں کر سکتے. ایک معمول یہ بھی ہوتا ہے. تو وہ جو کیس زیر سماعت ہوتے تو عدالت نے نمٹا دیا، آج آپ کے سامنے جو میں نے عرض کیا. تو آج میر صاحب نے پھر لکھا کہ آج سپریم کورٹ نے انصاف دینے کی بجائے کیس ہی نمٹا دیا، اور ان کی والدہ جو ہیں وہ انصاف کے لیے ان سے بڑے بڑے وعدے کیے گئے، دعوے کیے گئے، آج یہ تمام دعوے اور وعدے دفن کر دیے گئے ہیں. میرے لیے یہ بڑا افسوسناک معاملہ ہے، کیونکہ براہ راست اگر آپ نے کسی سینئر کے ساتھ کام کیا ہو اور جس طریقے سے ان کو شہید کیا گیا کینیا میں، مجھے یاد پڑتا ہے تب اے آر وائی کے بڑے بڑے معروف اینکر وہاں جا کے انہوں نے پروگرام بھی کیا. اے آر وائی نے آج اس سلسلے میں کل بلکہ خبر بھی نشر کی نیوز بلیٹن میں. پروگرام میں کوئی نہیں دیکھ سکا کہ انہوں نے کوئی پروگرام کیا ہو کہ بڑی ناانصافی ہوئی ہے، لیکن سو موٹو لے کے اس کیس کو ختم ہی کر دیا گیا. اور اہل خانہ پہ کیا بیتے گی، پسماندگان پہ کیا بیتے گی، ان کے سینکڑوں اسٹوڈنٹس ہیں، کولیگز ہیں، ان پہ کیا بیتے گی. عرش شریف شہید کا جو قتل ہے وہ کسی ایک صحافی کا، کسی ایک خاص نظیر رکھنے والے صحافی کا قتل نہیں ہے. یہ پوری صحافتی برادری کا دکھ ہے جس کو محسوس کیا جا رہا ہے، اور جس کے اوپر اب بس نوحہ ہی پڑھا جا سکتا ہے. انتہائی دکھ اور تکلیف مجھے ہوا کہ جس دور میں یہ سب کچھ ہوا وہ تو کرتا دھرتا باقی نہیں ہے. تو کاش اس کیس کو پایہ تکمیل تک پہنچایا جاتا، کاش تحقیقات آگے بڑھائی جاتی، معلوم ہوتا کس کے حکم پہ کب کیسے ان کے ساتھ یہ کارروائی پیش ہے. دل بڑا رنجیدہ آج میرے پاس لفظ نہیں ہے اس معاملے پہ بات کرنے کے لیے. جس طریقے سے یہ کیس نمٹایا گیا ہے بڑا حیران کن ہے، بہت حیران کن ہے. لیگل فرٹرنٹی ہو، جرنلسٹ ہوں، بس دم بخود سے ہو کے رہ گئے ہیں کہ یہ آخر ہوا کیا ہے اور کیوں کر ہوا ہے. میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں. اور میری اپنے دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ عرش شریف شہید کے اہل خانہ کے لیے، ان کے بچوں کے لیے، سوگواران کے لیے، ان کے لیے دعا کیجیے گا. ایسے نام، ایسے لوگ جو ہیں وہ پھر ایک علامت بنتے ہیں، اور کبھی ان کا نام ختم نہیں ہوتا.